اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے حوالے سے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا یا تم نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف، الہ کا ترجمہ یہاں پہ ہم کریں گے کی طرف، یزکون یزکون فعل ماضی لیکن فعل ماضی مجہول ہے، یزکون جو پاکیزہ رہتے ہیں یا جو پاکیزہ کہتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یزکی فعل ماضی، یزکی مجہول ہے، پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ولا اور نہیں، یظلمون یظلمون فعل مضارع لیکن مجہول، یظلمون ظلم ہوگا ان پر، فتیلاً ذرہ برابر یا تھوڑا سا بھی۔ اب آپ یہاں پہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاکیزہ کرے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ یہاں پہ توجہ کریں تو یہاں پہ آپ کو لفظ مل رہا ہے فتیلاً، اور یہاں پہ آپ کو اس کا معنی جو ہے وہ اصل میں نظر آ رہا ہے کہ اصل اس کا معنی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کا دھاگا، مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز یا ذرا برابر چیز جو کہ معمولی سی ہو۔ اپنی پاکیزگی اور فضیلت بیان کرنے کے بارے میں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، اور اپنی تعریف اور ستائش یعنی ہمیشہ اپنی ہی خوبیاں بیان کرنا، اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے گناہ صرف اتنے ہیں جتنی ہمارے نوزائیدہ بچوں کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ ہیں تو تھوڑے سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ پر جھوٹ کیسے باندھتے ہو، اور ان کے لیے تو یہی سب سے بڑا کھلا گناہ ہے۔ بہوالا جامع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے جن سے اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریف کا اظہار ہوتا ہو۔ بہوالا امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زینب کا نام برہ یعنی نیکی کرنے والی تھا۔ ان سے کہا گیا کہ تم اپنی پارسائی بیان کرتی ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 2141۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 نام اپنے بیٹوں کے ہرگز نہ رکھو: افلح بہت زیادہ فلاح پانے والا، رباح یا ربا نفع حاصل کرنے والا، یسار آسانی کرنے والا، نافع نفع پہنچانے والا۔ بہوالا صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ مقدام ابن شریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے سنا کہ لوگ ان کو ابو الحکم کی کنیت کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی ہے حکم یعنی فیصلہ فرمانے والا، اور اسی کی طرف جو ہے وہ حکم راجع ہوتا ہے، تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میری قوم آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کرتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اور وہ دونوں فریقین جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات تو بہت اچھی ہے، تمہاری اولاد بھی اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ نے فرمایا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح۔ تو آپ نے فرمایا تو تم ابو الشریح ہو۔ بہوالا سنن ابی داؤد، سنن النسائی اور الادب المفرد حدیث نمبر
813 اور المستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ محترم سامعین، یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جو بات سمجھانے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پاکیزگی مطلب اپنے آپ کی بڑائی خوبیاں بیان کرنا اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان بہت زیادہ نیک بھی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منع کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ عیاں مت کرو، اس کی نمائش مت کرو، ریاکاری مت کرو، ورنہ وہ اعمال وہ نیکی برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اس کا عمل بالکل بھی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا اور ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ تم گناہوں سے پاک ہو، بلکہ تم اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور اس آیت مبارکہ کے ثواب کے صدقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے مرحوم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے مغفرت کے لیے بخشش کے لیے اس کلام مجید کے ثواب کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرما اور ان کی درجات کو بلند فرما، آمین۔